बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल उर्दू लेक्चर्स विद मैम फ़ाइज़ा। खुश आमदीद कहती हूँ। और आपके सामने एक रुदाद है, एक मुशायरे की रुदाद नवीसी के हवाले से। ये अहम रुदाद है। मुकम्मल वीडियो देखिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मज़ीद आपको कोई मवाद चाहिए जिस हवाले से भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं हम रुदाद की तरफ। एक मुशायरे की रुदाद है। ये मुशायरा क्या होता है, अक्सर बच्चों को यही नहीं पता कि मुशायरा क्या है। मुशायरा ऐसी महफ़िल है जहाँ पे शेर व सुखन हो, जहाँ पे शोरा आके अपना कलाम पेश करते हैं। लिहाजा इस रुदाद में आप देखेंगे कि हम बारी बारी शोरा का तारुफ़ करवाएंगे, उन्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा, वो अपना अपना कलाम पेश करेंगे। अगरचे मुकम्मल गज़ल और नज़्म जो है वो तो बयान नहीं की जाती रुदाद नवीसी में, लेकिन हमने उनके एक एक दो दो अशार ज़रूर लिखने हैं। तो चले मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। अल-कलम अदारा फ़रोग़ तालीम व अदब के ज़ेर एहतमाम लिखना है, एहतताम ना लिख दीजिएगा। गुज़िश्ता दिनों अनवार क्लब ऑडिटोरियम में एक कुल पाकिस्तान मुशायरे का एहतमाम किया गया। अनवार क्लब ऑडिटोरियम वाकई सियालकोट में एक क्लब है जहाँ पे फंक्शंस किए जाते हैं। हाल को झंडियों, बैनरों और रोशनियों से सजाया गया था। स्टेज पर मुशायरे के लिए फ़र्शी नशिस्त खूबसूरत कालीनों पर निफ्स दायरे में गौ तकिए लगाकर मुरतब की गई थी। अब चूँकि एक मुशायरे की रुदाद है तो हमें उसमें अच्छे अदबी इल्मी अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करने हैं। इसमें आप परेशान ना हो, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। दरमियान में एक छोटी मेज़ पर फूल ही फूल सजे थे। पस मंज़र में एक बड़ा बैनर अवेज़ा था जिस पर कुल पाकिस्तान महफ़िल मुशायर लिखा हुआ। यहाँ पे आप मुशायरा में गोल हेड डाल लीजिएगा। इसको इन्वर्टेड कामाज़ में आपने और या नुमाया करके लिखना मार्कर से। और मेहमानाने ग्रामी के नाम दर्ज थे। सामाईन के लिए स्टेज के सामने नशिस्तें मखसूस थीं। ख़वातीनो हज़रात के खुशनुमा लिबास इस मुशायरे के रंगों में और इजाफ़ा कर रहे थे। मुशायरे का आगाज़ नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद ठीक 7 बजे हुआ। निज़ामत के फ़राइज़ इस नाचीज़ कैसर फ़िदा ने अंजाम दिए। सर मत लिखिएगा, सर नहीं आता। फ़राइज़ अंजाम दिए, ठीक है। और ये एक पहला तमहीदी आपका पैराग्राफ हो गया। और इसके बाद आगे देखें। इस महफ़िल की सदारत के लिए पाकिस्तान के मारूफ़ शायर मुनीर नियाज़ी को मदऊ किया गया था। आप लाहौर से ख़ास तौर पर इस मुशायरे के लिए तशरीफ़ लाए थे। मेहमानाने खुसूसी में सदारती एवार्ड याफ्ता नात के मारूफ़ शायर रियाज़ हुसैन चौधरी थे। चौधरी का इमला देखिए, चे व चो दाल है और फिर रे छोटी है। चौधरी गलत होता है, चौधरी लिखिएगा। जिन्होंने अपने आप को फ़कत नात कोई के लिए वक्फ़ कर रखा है। उनकी कही हुई नात उसलूब के हुस्न, रानाई और कल्बी इश्क का हसीन इम्तिज़ाज होती है। दूसरे मेहमान खुसूसी दुनियाए शेर व अदब की मारूफ़ शख्सियत रशीद आफरीन थे, जिनकी आमद ने इस महफ़िल की रौनक को दुबाला कर दिया। मेहमानाने एज़ाज़ में जनाब कतील शफ़ाई, अहमद फराज और जनाब अहमद नदीम कासमी शामिल थे। ये अब हो गया सदारत की बातें। और कौन कौन आया था, उनकी ख़ास बात क्या है, अवार्ड याफ्ता थे, ये सब अब हमने बयान कर दिया। सबसे पहले कारी रियाज़ हुसैन ने तलावत कुरान हकीम फरमाई और हदिया अक़ीदत बेहज़ूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साजिद हुसैन को दावत दी गई। आपने अहमद नदीम कासमी की ये खूबसूरत नात कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, ऊपर स्वाद जो डाली है ना वो मत डालिएगा, शैदा दीवाना, उसकी किस्मत से है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। अपनी पुरसोज आवाज़ में इस तरह पेश की कि हर कोई जज्ब की कैफियत में मदहोश था। नात ख़त्म हुई तो बाकायदा तौर पर मुशायरे का आगाज़ हुआ। इस महफ़िल मुशायरा में
رشید آفرین، ریاض حسین چودھری، یاسمین حمید، کشور ناہید، ڈاکٹر انعام الحق، ضمیر جعفری، عطاء الحق قاسمی، امجد اسلام امجد، شہزاد احمد، قتیل شفائی، احمد فراز، منیر نیازی اور احمد ندیم قاسمی نے شرکت کر کے کلام پیش کیا، اپنا کلام پیش کیا انہوں نے۔ اب دیکھیں اور باقی جو بھی پارٹیسپینٹس تھے، شرکت کرنے والے تھے، ان کے نام بھی ایک ترتیب سے لکھ دیے گئے ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی۔ سب سے پہلے سیالکوٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے رشید آفرین نے اپنا کلام پیش کیا۔ کیونکہ رشید آفرین کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے، اس لیے سیالکوٹ کی نمائندگی لکھا گیا۔ اس شعر پر خوب داد حاصل کی: شاعری کا فن کہاں اور میں کہاں اے آفریں، شعر کا ہر حرف مانگے خون دل فنکار سے، خون دل فنکار سے۔ یعنی کہ شاعری کوئی آسان کام نہیں ہے، شاعر جو ہے وہ اپنا خون جگر خون دل دیتا ہے تو ہی عمدہ اچھی شاعری بنتی ہے۔ ریاض حسین چودھری کو دعوت سخن دی گئی تو انہوں نے پرکیف ترنم سے سماں باندھ دیا۔ پھر ایک شعر ان کا لکھ دیں: ایک قطرے کا تشخص بھی نہ تھا اس کو پسند، ایک قطرے کا تشخص بھی نہ تھا اس کو پسند، اتنا چھوٹا دل سمندر کو عطا کس نے کیا۔ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھی۔ پھر کشور ناہید صاحبہ کو دعوت دی گئی، انہوں نے بھی اپنا کلام نہایت عمدگی سے پڑھا، حاضرین نے دل کھول کر داد دی۔ یہ وہ سطور ہیں جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوئیں، لیکن دو دو شعر اکٹھے لکھ دینا اتنا مناسب معلوم نہیں ہوا، اس لیے میں نے یہ دو سطور کہہ دی ہیں، بول دی ہیں، آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ کشور ناہید سے پہلے آپ لوگ لکھ لیجئے گا۔ پھر ان کا شعر لکھیں: کچھ یوں ہی زرد زرد سی ناہید آج تھی، کچھ یوں ہی زرد زرد سی ناہید آج تھی، کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا۔ جناب یہ تو نسائی جذبات کا اظہار کیا کشور ناہید نے۔ پھر اس کے بعد اگلے مہمان ضمیر جعفری صاحب کو دعوت دی گئی۔ ان کے اشعار پر سامعین خوب محظوظ ہوئے۔ محظوظ ہی لفظ ہے یہ، آپ لوگ محفوظ نہ کر دیجیے گا، محظوظ ہوئے، لطف اٹھایا۔ لبوں پر مسکراہٹیں سجتی رہیں، تالیاں بجتی رہیں۔ ایک شعر ملاحظہ ہو: میری بیوی قبر میں لیٹی ہے اس ہنگام سے، وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے۔ مزاحیہ شاعر ہے نا، اس لیے ایسا لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ حبیب جالب نے اپنی معروف نظم پیش کی اور خوب داد حاصل کی۔ حبیب جالب صاحب عوامی شاعر کہلاتے ہیں، انہوں نے عوام کے دلوں کی ترجمانی خوب اچھے انداز میں کی ہے، اگرچہ یہ یہاں نہیں لکھا ہوا، آپ لوگ لکھ لیجئے گا۔ اور پھر حبیب جالب صاحب نے جو شعر پڑھا وہ نہایت عمدہ تھا: تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ اس شعر کے یہ پوری نظم ہے جو کہ اداکارہ نیلو پر لکھی گئی، اور نیلو بیگم جو شان شاہد کی والدہ ہیں، ابھی پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہوا، تب یہ نظم بہت مشہور ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑا واقعہ ہے، مختصراً آپ کو بتاتی چلوں کہ شاہ ایران کی آمد تھی پاکستان میں اور نیلو بیگم کو رقص کے لیے بلایا گیا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ حکومتی اہلکار نے زبردستی کی تو نیلو بیگم نے خودکشی کی کوشش کر لی، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں کہ ان کی جان تو بچا لی گئی، اور ان کی اس جرأت پر حبیب جالب صاحب نے یہ پوری نظم لکھی تھی۔ چلیں جی، اب آگے ہر دل عزیز شاعر امجد اسلام امجد کی باری تھی۔ امجد اسلام امجد نے نظم نگاری میں اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے، سامعین کی پرزور فرمائش پر اپنا کلام پیش کیا۔ فرمائش کا املا بھی دیکھ لیجئے، یہ آتی ہے نیچے: وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ امجد اسلام امجد نے اپنی ہر دل عزیز شاعری کو پیش کیا تو سامعین اور حاضرین نے کھل کر داد دی۔ ان کی یہ نظم لوگوں میں بہت مقبول اور مشہور ہے، اور ہر کوئی امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ یہ گنگنانے بھی لگا۔ اس طرح کی بات آپ لکھ دیں، کیونکہ ہم نے بے شک مشاعرے کی روداد ہے، صرف شعروں ہی سے پیٹ نہیں بھرنا، ہم نے اپنے الفاظ بھی دینے ہیں۔ نوجوانوں کے مقبول شاعر احمد فراز غزل سرا ہوئے تو داد و تحسین سے سماں بندھ گیا،
احمد فراز بھی نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں۔ انہوں نے اپنی بہت مشہور نظم غزل سنائی، سنا ہے بولے تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لبوں لکھا ہوا ہے جبکہ اصل شعر ہے سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لبوں کی بجائے آپ لوگ باتوں کر لیں۔ احمد ندیم قاسمی نے تالیوں کی گونج میں اپنی سٹیج پر حاضری دی اور سب نے بہت دیر تک تالیاں بجا کر ان کو داد تحسین پیش کیا۔ احمد ندیم قاسمی کی شاعری کے تمام رنگ لوگوں کو اپنے دلوں سے قریب محسوس ہوتے ہیں، تو جب انہوں نے اپنی غزل پیش کی تو تمام لوگوں نے دل کھول کر انہیں داد دی۔ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ یعنی کہ انسان دیکھے کتنی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، تو اس طرح شاعری بھی بڑی مشکل سے ہی ہوتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ سب سے آخر میں منیر نیازی نے اپنے مخصوص انداز میں غزل پیش کی۔ منیر نیازی جس لب و لہجے میں کلام پیش کرتے ہیں وہ سامعین کے دلوں میں گھر کر گیا۔ ان کی غزل کا شعر تھا: ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ بہت مشہور ان کا بھی یہ شعر ہے۔ تو اب یہاں پہ میں آپ کو اینڈنگ بھی چلے آپ دیکھ لیں، 3-4 لائنیں ہیں بس۔ اس کے ساتھ ہی محفل مشاعرہ کا اختتام قومی ترانے پر ہوا۔ مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا گیا۔ سامعین کی ایک لمبی قطار نے شعراء سے آٹوگراف لیے۔ مہمانوں کی ایک مقامی ہوٹل میں تواضع کی گئی اور وہیں ان کے قیام کا بندوبست بھی کیا گیا۔ سامعین اس دلکش مشاعرے کی یادوں کو دلوں میں بسائے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یہ تو جی رودات ختم ہو گئی، امید ہے آپ کو پسند ہوئی ہوگی۔ لائک کا بٹن فوراً دبا دیا کریں، آپ لائک ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ آج کل کے شعراء کو مشاعرے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آج کل جو مشاعرے ہوتے ہیں تہذیب حافی، ان میں مشہور ہیں عمیر نجمی کی شاعری بہت مقبول ہے، فریحہ نقوی کی شاعری مقبول ہے، تو وہ اکثر مشاعروں میں شرکت بھی کرتے ہیں یہ شعراء حضرات۔ نوشی گیلانی کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کے پسندیدہ شعراء ہیں جو کہ فی الوقت موجود ہیں اور آپ مشاعروں میں تو نہیں اگر کبھی گئے، لیکن آپ ان کا نام اور ان کی شاعری استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو سہولت بھی ہو جائے گی کہ آپ کو جن شعراء کے اشعار آتے ہیں آپ آسانی سے وہ لکھ لیں گے، آپ کو اسپیشلی کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اگر آپ پھر یہ ہوگا کہ یہ نہیں کہ آپ جو فوت ہو چکے شعراء ہیں ان کا نام پھر ساتھ مت لکھ دیجیے گا، اس چیز کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بیسٹ آف لک فار دی ایگزامس۔ اللہ حافظ۔